السلام علیکم جی، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک ایشو ہے آج کل کہ سٹریس ڈے بائی ڈے بڑھ رہا ہے۔ اب جب سٹریس بڑھتا ہے تو ہمارے پاس کوئی سلوشن نظر نہیں آتی، اور سٹریس ایک ایسی چیز ہے جو کہ دوائی سے، میڈیسن سے بالکل ریموو نہیں ہوتا۔ اب اس کے لیے ہمیں یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمیں سائیکیٹرسٹ سے ملنا چاہیے، یا سائیکالوجسٹ سے ملنا چاہیے، یا کسی فزیشین سے ملنا چاہیے۔ تو اس کے لیے واٹ آئی واز تھنکنگ سم ٹائم، میں بھی اسی سچویشن سے گزرا وین لائف سیمز ویری ٹف۔ تو آپ کو لگتا ہے جناب امید ختم ہو چکی ہوئی ہے، دروازے بند ہو چکے ہوئے ہیں، کوئی اوپننگ، کوئی ہوپ نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو بندہ بہت زیادہ ڈپریشن، بہت زیادہ دباؤ، بہت زیادہ سٹریس کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس حال میں مجھے تو ایک راستہ مل چکا ہوا ہے جس کے تھرو میں اپنے آپ کو کام رکھ سکتا ہوں، ریلیکس رکھ سکتا ہوں جب کبھی بھی یہ نوبت آتی ہے، سچویشن آتی ہے۔ تو یہ ٹپس تھیں میرے پاس، تو میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو اس میں نمبر 1 ٹپ ہے کہ جب کبھی بھی ایسی سچویشن ہو تو اس کے لیے آپ کو میک شور کرنا ہے، ٹائم نکالنا ہے اور واک پہ جانا ہے۔ کم از کم یہ واک جو ہے 1 آور کی ہونی چاہیے۔ اگر 1 آور آپ کے پاس نہیں بھی بن پا رہا، تقریباً 15 to 30 منٹس کی واک کسی اچھے سے انوائرمنٹ کے اندر، کسی اچھے سے پارک کے اندر، کسی اچھی سی سراؤنڈنگ کے اندر چلیں۔ اگر وہ بھی نہیں اویلیبل تو نو پرابلم، آپ دھیرے دھیرے جہاں پہ آپ اکیلا پن محسوس کر سکیں وہاں پہ جب وہ واک کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کا مائنڈ صاف ہو جائے گا، ریلیکس ہو جائیں گے، تھوڑا سا لائٹ فیل کریں گے۔ تو دس واز مائی فرسٹ ٹپ۔ اور اس کے بعد جو سیکنڈ ٹپ ہے تو اس کے لیے جی جناب، دوسری ٹپ یہ ہے کہ آپ کو انڈلج ہونا ہے، آپ کو مصروف ہونا ہے ہر اس کام کے اندر جس کام کو کرنے میں آپ کو لطف آتا ہے اور آپ اس کو بڑے انٹرسٹ کے ساتھ کرتے ہیں۔ بعض اوقات کچھ لوگوں کو اپنا کرکٹ کھیلنا اچھا لگتا ہے، اسکواش کھیلنا اچھا لگتا ہے، ٹینس کھیلنا اچھا لگتا ہے، سوئمنگ کرنا اچھا لگتا ہے، یا اس کے علاوہ فار ایگزامپل آپ اپنے ورک پلیس پہ آپ اپنے کام کو انجوائے کرتے ہیں، آپ اس کام کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یو ہیو ٹو ٹیک اے ڈے آف، اور پورا کا پورا دن آپ اس میں گزاریں، وٹ ایور دا ہابی دیٹ یو لائک دا موسٹ۔ تو اس طرح کرنے سے بھی آپ اپنے آپ کو لائٹر فیل کریں گے، ریلیکس فیل کریں گے۔ لیکن اگر آپ اپنے آپ کو انڈلج نہیں کریں گے اس کام کے اندر جو آپ کو کہہ لیں کہ ریجوینیٹ کرتا ہے، آپ کو انرجائز کرتا ہے، تو اس کے علاوہ دیٹ وڈ بی ٹف ٹو کم آؤٹ آف اٹ۔ تو لہٰذا انڈلجنس جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ تو اس کے ساتھ جو تھرڈ ٹپ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ آپ تھوڑے سے جنرس ہو جائیں، اور کسی بھی اسٹرینجر کو جسے آپ بالکل نہیں جانتے اس کی کوئی مدد کرتے ہیں۔ اپنے پاس تھوڑے پیسے ہیں، زیادہ پیسے ہیں، کوئی کافی کے ساتھ، کوئی ٹی کے ساتھ، کوئی اس کو کھانا کھلا کے، تو اس سے بھی آپ تھوڑا سا ریلیکس فیل کریں گے۔ اس کے بعد جو 4تھ پوائنٹ ہے دیٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، کہ فائنڈ آؤٹ اے پلیس ویئر یو کین سپ اے کافی اور اے کپ آف ٹی، اور وہاں پہ آپ جب کافی یا چائے پی رہے ہو تو اگنور آل دا سراؤنڈنگس، ٹرائی ٹو فائنڈ سچ پلیس کہ جہاں پہ آپ کو بالکل کوئی آپ کا کوئی تعلق والا، کوئی دوست احباب کوئی محسوس نظر نہ آئے، کم از کم فار 10 to 15 منٹس۔ تو صرف اور صرف وہاں پہ اکیلے اور چائے کو انجوائے کر کے پئیں، تو آپ خود دیکھیں گے کہ یو ول بی فیلنگ لائٹر، اور کریٹیوٹی آنا شروع ہو جائے گی، اور مائنڈ میں ڈھیر ساری اور ہوپنگ نوٹس جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو دیٹ واز دا 4تھ پوائنٹ۔ اینڈ آفٹر دیٹ دا 5th پوائنٹ، جو کہ موسٹ آف دا ٹائم میں اس کو اپلائی کرتا ہوں اور آئی گیٹ بینیفٹ آف اٹ، وہ یہ ہے کہ اس کے مطابق یہ ہے کہ ایجوکیٹ یور سیلف۔ آپ کوئی بھی سچویشن ایکسپیرینس کر رہے ہیں تو اس کے مطابق میرے پاس جو سورس آف ریسرچ ہوتا ہے، میں نالج لینا چاہتا ہوں کہ اس سچویشن سے کیسے نکل سکتا ہوں، میں لوگوں کے ایکسپیرینسز کو پڑھنا چاہتا ہوں، میں لوگوں کے ایکسپیرینسز کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس کو پھر میرے پاس جو سمپلسٹ وے، میں گوگل پہ جاتا ہوں، میں لکھتا ہوں کہ جناب دس از اٹینشن۔ فار ایگزامپل آپ کے ساتھ کسی آپ کے دوست کا بیہیویئر اچھا نہیں تھا، جیسے کہ آپ کے کوئی دوست آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، یا آپ کو کسی سے کوئی ہیلپ کی توقع ہوتی ہے وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ نہیں ملتی، یا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ دیر آر سم پیپل ہو آر کنسپائرنگ اگینسٹ یو، یا آپ کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ یار مجھ سے نہ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار جو آپ گروئنگ اسٹیج پہ تھے اور سم تھنگ واز دیئر فار یو کہ ڈو یو ڈیزرو دا موسٹ، بٹ لیکن آپ کو یہ چیز نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ بھی ڈھیر ساری سچویشنز ہوتی ہیں، تو اس کو اگر آپ رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں، پنٹرسٹ پہ چلے جائیں یا گوگل پہ چلے جائیں، جب آپ ان کو رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کے پاس ڈھیر ساری کیس اسٹڈیز ہوتی ہیں، اور وہ کیس اسٹڈیز آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں اور آپ کو بتاتی ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے کیس اسٹڈیز کے مطابق کہ کس طرح سے اس سچویشن کو ٹیکل کیا جاتا ہے۔ تو دس از
ونڈرفل ٹرپ. تو ایجوکیٹ کرنا اپنے آپ کو ہر حال میں وہ ضروری ہوتا ہے, اور خاص طور پہ جب آپ پرسنل سچویشن سے گزر رہے ہو تو اس میں ہاؤ ٹو ریپیئر یور سیلف, اس کے لیے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا وہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم یہ اسٹریس اور ڈپریشن سے نکل سکیں. یہ ہے کہ جب کبھی بھی آپ ڈپریس ہوں, کسی پریشر یا دباؤ کا شکار ہوں, تو اس میں یو شوڈ اسٹارٹ رائٹنگ آل دا آپشنز وچ مے ہیلپ یو. لوننگ ہے, کچھ بروئنگ ہے, کسی کو دل کا حال کہنا ہے, کہیں پہ کوئی چیز ریکارڈ کر کے رکھنی ہے, کوئی ڈائری لکھنے کی ضرورت ہے, کسی اور سے کوئی بات منوانی ہے, یا اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے نامینیٹ کروانا ہے. اگر کوئی بھی آپشن نہیں مل رہا تو پھر فائنلی ہم ایک بات کہتے ہیں کہ جیسے اللہ کی مرضی. پھر اللہ پہ اتنا فرم بلیف ہونا چاہیے کہ پھر آپ جب اللہ کے حوالے اپنی سچویشن کو کر دیتے ہیں تو پھر دین اس کے بعد اپنے آپ کو پریشان کرنا, پھر اس کے اوپر ڈپریس ہونا وہ بنتا نہیں ہے. تو لہذا فائنل آپشن یہی بچ جاتا ہے, لیکن اس کو رائٹ ڈاؤن ضرور کیجیے گا. اور وہ بھی جب آپ کے مائنڈ میں آپشنز آئیں گے, میرا ماننا یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, ہوپ نظر آ رہی ہوتی ہے کہ کہاں سے کس طرح سے آپ اپنے اس ایشو کو, اس ٹینشن کو جس کی وجہ سے آپ سٹک ہیں, اس کو دور کر سکتے ہیں. تو لہذا جو اس دوران آپ اپنے اس قریبی دوست کا ضرور ذکر کیجیے گا جس پہ آپ بلائنڈ ٹرسٹ کرتے ہیں, اور جو واقعی کئی آزمائشوں پہ اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ آپ وہ کے ساتھ وہ آپ کا جو ہے نا وہ سچے دوست کی طرح سلوک کرتا ہے. تو اس کو ضرور ساتھ رکھیے گا, وہ آپ کو اس سچویشن میں نکالنے میں بہت زیادہ رول پلے کر سکتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی جو 7 ٹپ ہے, یہ اس وقت میں اپلائی کرتا ہوں جب میں بہت زیادہ اپنے آپ کو ڈی ویلیو یا اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈاؤن اور ڈیڈ فیل کر رہا ہوتا ہوں. تو اس میں اسٹارٹ فائنڈنگ یور اسٹرینگس, یعنی کہ وہ کیپیبلٹیز, وہ کیریکٹرسٹکس یا وہ ٹریٹس جو آپ کی پرسنالٹی میں ہیں اور دوسروں میں نہیں ہیں, اور وہ آپ کو تھوڑا سا ایکسٹراڈنری بنا دیتے ہیں, ان کو رائٹ ڈاؤن کرنا شروع کرتے ہیں. جیسے آپ سچ بولتے ہیں, آپ کھری بات کر دیتے ہیں, آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں, لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں, آپ کی سوشل نیٹورکنگ بڑی اسٹرانگ ہے, آپ کی کوالیفیکیشن بہت اچھی ہے, آپ کی مارکیٹ ویلیو بہت اچھی ہے, اور اس طرح سے اور بھی ڈھیر سارے جو پوائنٹس ہیں جن کو آپ اگر سوچیں گے تو اس سے بھی آپ میں ایک ہوپ آئے گی, ایک کانفیڈنس آئے گا, اور آپ اس ڈپریشن یا دباؤ سے نکلنے کا جو ہے نا وہ راستہ جو ہے آپ کو مل جائے گا آسانی کے ساتھ. اس کے ساتھ جو نیکسٹ ٹپ ہے 8 پہ جو ٹپ بن رہی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ پرائرٹائز کریں اپنی تمام چیزوں کو. پرائرٹائز اس طرح سے کہ پہلے آپ ہر کام ہی کر لیتے تھے, ہر بندے کو ہی یس کر رہے ہوتے تھے, آپ سب بندوں کو خوش کر رہے ہوتے تھے. اب جب آپ سٹک ہوئے تو اس میں پرائرٹائز کریں کہ اسٹرینگس کے مطابق واٹ کین یو ڈو, اور اس میں آپ فرسٹ آف آل میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ سیلفش ہو جائیں, لیکن ان دیٹ پرٹیکولر سچویشن جس کی وجہ سے آپ اس کرٹیکل سچویشن کا شکار ہیں, تو اس معاملے میں آپ پرائرٹائز میں سب سے پہلے تو اپنی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو پرائر پہ رکھیں, اپنی جو فزیکل ہیلتھ ہے اس کو پرائر پہ رکھیں, اپنے کمفرٹ کو آپ پرائرٹی پہ فوکس کریں. تو پہلے جس ایشو کی وجہ سے یا جس آپ کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے یا آپ کی بہت زیادہ اوور ہیوملٹی کی وجہ سے, بعض اوقات آپ کے بڑے اوور ڈاؤن ٹو ارتھ ایٹیچیوڈ کی وجہ سے آپ ایک ٹینشن میں چلے گئے, تو اس سے آپ اوائڈ کریں اور کوشش یہ کریں کہ اپنی پرائرٹیز کے اوپر جو ٹاپ پرائرٹی ہے, جو اسینشیل چیزیں ہیں جو آپ کے ٹریڈ سے ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہیں یا جس کے لیے آپ آنسریبل ہیں یا رسپانسیبل ہیں, ان چیزوں کو آپ پرائرٹائز کریں اور ان کے مطابق چیزوں پہ فوکس کریں. اچھا جی, نیکسٹ میں جو نمبر 9 ہے اس میں یہی ہے کہ اپنی جو ہابی ہے, پہلے کبھی آپ کی ہابی تھی اسٹیمپ کلیکشن, کوائن کلیکشن, یا کوئی بھی آپ کی جو گارڈننگ تھی, اس ہابی کو آپ جو ہے نا ایک دفعہ ریوزٹ کریں. اگر آپ کے پاس کوئی ہابی نہیں تھی تو آپ کوئی نہ کوئی نئی ہابی ضرور بنائیں. مووی واچنگ بھی سم ٹائم ہابی ہوتا ہے, پلینگ کرکٹ بھی ہابی ہوتا ہے. ہابی ضرور بنائیں, اور ہابی کے متعلق اپنی جو سٹور ہاؤس ہے یا جو بھی آپ کا کلیکشن سینٹر آپ نے بنایا ہوا ہے گھر میں چھوٹا سا, یا آپ کے پاس کوئی میموری باکس ہے, اس کو ضرور ان تمام چیزوں کے ساتھ آپ مزین کریں, بلکہ اس کا ریکارڈ رکھیں. تو آج کل تو اسمارٹ فون ہے, اس کے ساتھ اس کی آپ ویڈیو بنائیں, اور جب کبھی بھی آپ ڈپریشن یا ٹینشن میں جائیں تو ان میموریز کو آپ جب ریوزٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ
اپنے آپ کو ہیپی فیل کریں گے. اس کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، نیند دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ اس ڈپریشن کا شکار ہیں. اور اس کے علاوہ بعض کا جو بندہ بہت زیادہ عقل مند ہونے کی کوشش، ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، چلاک ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی وجہ سے بھی ڈپریشن ہے. تو لہذا کوئی بات نہیں ہے، کچھ سلی بات ہو جاتی ہے، کچھ فولشنس کا اظہار ہو جاتا ہے آپ کی پرسنالٹی سے، دیٹ وڈ آلسو کیپ یو لائک اے چائلڈ. تو وہ ہر وقت بہت زیادہ عقل مند ہونا اور 2+2 4 ہی کرنا، تو غلطی سے چلیں 2+2 کو 3 بھی کہتے ہیں، میں کوئی حرج نہیں ہے. کہیں پہ پیسے زیادہ نکل گئے، کسی نے آپ کو کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے آپ کو اپنا آپ چھوٹا لگنا شروع ہو گیا، تو بینگ اے کڈ، بینگ لائک اے پرسن ٹو ایٹ از ہیومن ہو جاتا ہے. تو اس کو آپ اگنور کریں، اس کو جانے دیں. اور کیونکہ جو پل آپ کے پاس ہیں، جو ٹائم آپ کے پاس ہے، جو آپ ہیں، وہ بڑے انمول ہے. دس از میچ لیس. اس کی یہ اتنی کہہ لیں کہ ویلیوبل ہے کہ اس کی کوئی ویلیو کو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. تو لہذا اپنی فیلنگ جو ہے ہیپینس کی، کمفرٹ کی، تو اس کو بالکل آپ ڈسٹرائے ہونے نہ دیں. تو نیکسٹ ٹپ پہ چلتے ہیں، اس کو فائنلی کنکلوڈ کرتے ہیں ان 2 اور 3 ٹپس کے ساتھ. ہاں جی، اب اس میں یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پہ آپ کا رونے کا من کرتا ہے، کہ آپ کا جی چاہتا ہے کہ دل برڈنڈ ہے، تو رونے میں بھی کوئی حرج نہیں. لیکن اکیلے میں آپ اس کام کو اگر کریں گے تو یہ اس کے اچھے نتائج ہوں گے. اور اس کے علاوہ ایک چیز ہمیشہ اس چیز یاد رکھیے گا اور ریممبر کرواتے رہیے گا، لائف میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ٹرانزٹری ہوتی ہیں، ٹیمپریری ہوتی ہیں. کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہوتی، کیونکہ صبح ہوتی ہے، شام ہو جاتی ہے، رات ہو جاتی ہے، سردیاں آتی ہیں، گرمیاں آتی ہیں، بہار بھی آتی ہے اور خزاں بھی آ جاتی ہے. تو اسی طرح سے بچپن تھا، پھر بچپن جو ہے وہ جوانی میں ڈھلا، جوانی سے پھر بڑھاپا، اور فائنلی اس دنیا کو ہم نے چھوڑ کے جانا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو زندگی ہے یہ ایک سفر ہے. اور اگر آپ اس کو فوکس کریں گے بھائی جی نہیں یہ تو بھائی پکا میں نے ادھر ہی رہنا ہے اور یہ چیزیں اس طرح سے ہونی چاہیے، تو نتھنگ از پرماننٹ. یہ ضرور جان لیجیے گا اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ابھی سب سے امپورٹنٹلی یہ ہمیں اپنی ذات کے فوکس کرنا ہے. تو ہم یہ دیکھ لینا کہ کوئی نیگیٹو تھاٹس تو نہیں ہے ہمارے مائنڈ میں. ہمارا ریلیجن بھی کہتا ہے کہ دوسروں کے متعلق ایسا اچھا سوچیں، کوئی بھی کام ایسا نہ کریں جس سے دوسرے لوگوں کو آپ ہرٹ کریں، کیونکہ اس بعض اور جیلسی فیل کریں، کوئی حسد فیل کریں، اور صبر نہ کریں، پیشنس نہ کریں. تو جسٹ کلیئر یور سیلف آف بیڈ تھاٹس، کیونکہ بیڈ تھاٹس جو ہوتی ہیں وہ بیڈ آپ کے ایکسپریشنز میں آ جاتی ہیں، اور اگر وہ اس کو ایکسپریس نہ کر سکیں تو آپ خواہ اپنے آپ کو ڈپریس اور پریشر میں لے آتے ہیں. تو جی یہ چند ٹپس تھی، اگر ان کو آپ نیوٹرلی ہو کے فوکس کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے آپ ڈپریشن سے نکل جائیں گے. ضروری نہیں کہ یہ جتنے بھی میں نے پوائنٹس بتائے ہیں سارے ایک وقت میں ہی کریں. تو جہاں پہ جس کی ضرورت پڑتی ہے، جس جگہ پہ بھی فار ایگزامپل آپ سٹک ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک چیز کو اٹھا لیں جو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اس ڈپریشن سے، اس ٹینشن سے آپ ضرور نکل آئیں گے، اور انشاءاللہ فریش ہو کے نیکسٹ ڈے اپنا جو کام ہے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ کریں گے، اس کے بڑے اچھے نتائج ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. کوئی ٹاپک میں ڈھونڈتا ہوں جو میری ذات سے بہت زیادہ ریلیونٹ ہے، تو اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا. تھینک یو ویری مچ.